اور اگر کوئی کہتا ہے کہ خیر کا خالق اللہ ہے، شر کا خالق اللہ کو نہیں کہتے، اس کا اپنا پرسپیکٹو دیکھیں۔ خیر کا سورس ہمارا ایمان ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں، اب جب آپ کہتی ہیں نا جتنی مخلوقات ہیں، اٹس ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل۔ مثال کے طور پر مخلوقات سے ہمارے ذہن میں صرف چیونٹی، جانور، پرندہ، گھوڑا، گدھا، مرغا، انسان، بیکٹیریا، بٹرفلائی، ریپٹائل، ایمفیبینس، میملز، صرف یہ نہیں آئے، یہ بھی مخلوقات۔ جب آپ کہتی ہیں کہ فیلنگس، جذبات، ایموشنس، انٹلیکٹ، آئی کیو، ای کیو، یہ سب بھی مخلوقات ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے کہ یہ بھی مخلوقات ہیں۔ اسی طرح سے خیر ایک کیفیت ہے جس کے اندر رہ کر آپ اچھائی کرتے ہیں، شر ایک کیفیت ہے جس میں رہ کر آپ کوئی برا کام کرتے ہیں۔ تو اسکالرس کہتے ہیں دنیا، کائنات، وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے، وہ سب کا خالق وداؤٹ اینی شرکت اللہ ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے دو الفاظ رکھتی ہوں، آج آپ اس کا بھی فرق دیکھ لیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہیں، آپ کہتی ہیں اللہ خالق ہے۔ یہ جو اللہ خالق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن نے اس کو اور ایکسپینڈ کیا ہے۔ اللہ بدیع السماوات والارض ہے، آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، بدیع السماوات والارض، اور اس کا ترجمہ یہی لکھا ہوتا ہے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ آپ کہتی ہیں اللہ رب العالمین بدیع السماوات والارض، اردو میں ترجمہ بنانے والا آتا ہے، خالق پیدا کرنے والا آتا ہے، تو ہمیں مور اور لیس ایک ہی جیسا لگتا ہے۔ فرق ہے، تخلیق تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ آپ کو پیپر دیا اور آپ نے پیپر سے جہاز بنا دیا، آپ کو پیپر دیا، آپ نے پیپر سے فلاور بنا لیا، آپ کو پیپر دیا، آپ نے پیپر پر نوٹس بنا لیے۔ سو یو آر کریٹنگ سم تھنگ۔ انسان کو میٹل دیا اللہ رب العزت نے، انسان نے پنکھا، اے سی، ٹیبل، لیپ ٹاپ، فون، پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا۔ صحیح؟ بدی کہتے ہیں کسی چیز کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کسی بھی شے کے بغیر کسی شے کو پیدا کرنے والا۔ لائک ہم جو چیز تخلیق کرتے ہیں، وی نیڈ اے میڈیم، وی نیڈ اے میٹر۔ اللہ کو میٹر کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے بغیر میٹر کے کائنات بنا دی، یو کین سے۔ سو کسی شے کے بغیر کوئی چیز تخلیق کرنے والا البدیع ہوتا ہے۔ اللہ اس لیول کا خالق ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب جب آپ اپنے ذہن کو، دس از دا فلسافیکل سائڈ، آپ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، عقیدہ ہو یا ایمانیات ہو، that play with your psyche and that play with your philosophy، یہ انسان کی فلسفی سے کھیلتے ہیں اور یہ انسان کی فلسفی کو ٹریگر کرتے ہیں۔ اللہ نے، جب میں کہہ رہی ہوں اللہ نہ صرف خالق ہے، اللہ بدیع السماوات والارض وما ومن فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر۔ اس کا مطلب ہے اب میرے سامنے جو شے بھی آئے گی وہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی شے۔ ڈن؟ یہ بحثیں ہوئی ہیں ہمارے مسلمان ہسٹورینز میں، جو بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ جب میں کوئی چیز آپ کو یہاں بتا رہی ہوتی ہوں، میں اس کو اختلاف کی شکل میں نہیں بتا رہی ہوتی۔ بہت سے ایسے بھی، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے، ایک تو ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں جب ہم دو اسکالرس کا اختلاف بنا کر عوام کو بتائیں گے تو ہم سب سے اعلیٰ ہو جائیں گے اور سب ہماری تعریف کریں گے اور سب کہیں گے واو، ان کو تو ان کا اختلاف بھی پتہ ہے اور ان کو ان کا اختلاف بھی پتہ ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک میچور، ایک سلجھا ہوا،
ایک اللہ کی محبت میں لوگوں کو اللہ کی محبت میں ڈھالنے والا مسلمان اور مومن، وہ نہ اپنے پیچھے گزرے ہوئے بزرگوں کی انسلٹ کرتا ہے، وہ نہ اپنے ایگزسٹنگ علم والوں کی عزت کی دھجیاں بکھیرتا ہے، اور نہ وہ شہرت کے لیے بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب انسان تھے۔ ہم سے پہلے بزرگ جو ہمیں دین بتا کر گئے ہیں، کس نے کہا دے ور سپر پرفیکٹ؟ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ آج بھی جو لوگ ہیں جو دین کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں ان سے۔ آپ کا کیا خیال ہے ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ 10,000 غلطیاں ہم سے ہوتی ہوں گی، ہم انسان ہیں۔ تو انسانوں کو انسان سمجھنے والے ایمانیات کی صحیح ڈگر کو اڈاپٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگوں میں انتشار، فساد اور غصہ اتارے گا، وہ ایمانیات کے مزاج کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ ڈنڈے مار سکیم نہیں چل رہا اسلام، یہ لٹ مار انداز نہیں چل رہا اسلام میں۔ یہی انداز اپنا کے ہم نے اپنے اندر ایگریشن بھر لیا ہے، اور یہ ایگریشن جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں نکال دیتا ہے۔ مردوں کو ایگریشن نکالنے کا موقع ملتا ہے اپنے آفیسز کے اندر، اپنے کلبس گیدرنگز کے اندر، کارپوریٹ انوائرمنٹس کے اندر، اپنے فرینڈ سرکل کے اندر، یا مردوں کو موقع جہاں ملتا ہے کسی ڈسکشن کے اندر، گھر کی عورتوں کے اوپر، عورتوں کو جہاں موقع ملتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، آپس میں ایک رشتوں کے اوپر، دوسری عورتوں کے اوپر، اور ایگریشن وہ جو اندر بھر دیا ہے نا ہمارے، وہ باہر آتا ہے۔ یہ ایمانیات اور یہ اخلاقیات اور یہ عقائد سے ہٹ کر بات ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ البدیع ہے۔ تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو سلوشن تو صرف ان دو ناموں سے مل گیا اللہ کے۔ اللہ خالق ہے ان لوگوں کے ایک لوگوں کے مطابق جنہوں نے کہا آپ بہتر ہے کہیں اللہ خیر کا خالق ہے، اینڈ ڈونٹ سے اللہ شر کا خالق ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس نام کے ساتھ فکس رکھ کے ایک ایکسپلینیشن دے دی ود دا رائٹ انٹینشنز، نو خدا نہ خواستہ امپیور انٹینشنز، ود دا رائٹ انٹینشن۔ دوسری انٹینشن میں جنہوں نے کہا اللہ البدیع ہے، بھائی بغیر کسی چیز کے کسی شے کو پیدا کرنے والا، بغیر کسی ماڈل کے کسی شے کو پیدا کرنے والا، بغیر کسی ہیلپ کے کسی شے کو پیدا کرنے والا۔ سو وٹ ایور فیلنگ، وٹ ایور کریشن، وٹ ایور نیو تھنگ we're gonna see popping up in this universe, it will be the creation of our Rabb. تو اب خیر ہو یا شر ہو، it will boil down to Allah's izn only. یہ وہ کیفیت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بغیر غصے کے۔ دیکھیں دین غصے کا نام نہیں ہے۔ غصے کے ساتھ دین پڑھانا یہ کس کا مزاج ہے؟ کہاں کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے؟ کیا ڈانٹ ڈانٹ کر دین پڑھایا کرتے تھے؟ کیا کہا کرتے تھے تم گناہ گار، تم سے تو بات ہی نہیں مجھے کرنی چاہیے بیکاز تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تم سے بات کروں؟ واز دس دا میتھڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسے نہیں بات کرتے تھے۔ جانتے تھے لوگوں کے گناہ کیا ہیں، دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ لوگ کیا کیا بلنڈرز کرتے ہیں۔ منافقین ان کے سامنے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روکا رسول اللہ کو کہ آپ منافقین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے۔ اگر رسول اللہ کی پرسنالٹی کو دیکھا جاتا تو رسول اللہ تو کر لیتے ان کے لیے دعائے مغفرت۔ دیا نہیں تھا اپنا کرتا آپ نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو جب اس کا انتقال ہوا تھا؟ دے ہی تو دیا تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ کے کرتے سے مغفرت نہیں ہونے والی۔ جو غلطیاں کر گیا عبداللہ بن ابی اس کی سزا کاٹے گا۔ اللہ ڈیفینیٹلی خیر کا خالق ہے، اللہ ڈیفینیٹلی خیر کو پسند کرتا ہے، اللہ ہی انسان کو خیر کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی خیر پر جزا دیتا ہے۔ یاد رکھیں میری ہر نیکی ایک خیر ہے، میری ہر نیکی پر میرا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے انعام دے گا، اور میری ہر نیکی پر نہ صرف انعام، مجھے اپنے رب کی رضوان ملے گی۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو اگر آپ سمجھ گئیں تو نمبر 1 یس، خالق خیر صرف اللہ ہے۔
What about shar? Now, keeping the balance of these two statements کہ کیا شر کا خالق اللہ کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. اب اگر آپ ایک دفعہ سن لیں گی تو زندگی میں کبھی بھی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی, اور جب بھی معاشرے میں کوئی بحث ابھرے گی آپ کو نہیں سوال کرنا پڑے گا اس کے بارے میں بتا دیں. ایک تو میں آپ کو بتا دوں, جس وقت معاشرے میں کوئی بھی ڈیبیٹ ہیٹڈ ہوتی ہے, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہوں, میں اس وقت اس کے اوپر بات نہیں کرتی, اور میں آپ کو بھی مشورہ دے رہی ہوں, ڈونٹ گو انٹو ہیٹڈ ڈیبیٹس. You will lose the passion and the kindness and the softness of Islam. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گی. شر جو ایک کیفیت ہے جس کے اندر آ کر اس انسان برے اعمال کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. شر اصل میں انسان کے بگڑے ہوئے نفس کا آؤٹ کم ہے. That's the one liner for the شر. شر انسان کے بگڑے ہوئے نفس کا آؤٹ کم ہوتا ہے. میرا نفس مجھے آمادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کروں. ہر وقت شیطان نہیں ہوتا میرے ساتھ, جس کو میں ابلیس کے نام سے جانتی ہوں. ہر وقت شیطان نہیں ہوتا میرے ساتھ. کیوں؟ وہ والا شیطان جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس آئے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے, اینڈ دس شیطان ول گیٹ پاورفل جب ہم اپنا نفس اس کے حوالے کر دیتے ہیں. دس شیطان ول گیٹ ویک جب ہم اپنے نفس کو اپنی روح کے انڈر, اپنے رب کے دیے ہوئے ایمان کے انڈر لے آتے ہیں. سو شر کیا ہے؟ شر از بیسیکلی انسان کے بگڑے ہوئے نفس کا آؤٹ کم. اچھا, اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی. نفس کا خالق کون ہے؟ اینڈ یو ول امیجیٹلی سے اللہ تعالیٰ. اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے نفس میں خیر اور شر کو ودیت کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے نفس میں خیر اور شر کو ودیت کر دیا ہے. یعنی اللہ نے انسانوں کو بتا دیا کہ انسان ایک کیفیت اپنے اندر دیکھے گا, یا تو وہ کیفیت اس کو نیکی کی طرف ابھارے گی یا وہ کیفیت اس کو شر کی طرف ابھارے گی. اچھا, نفس شریر کب ہوتا ہے؟ نفس شریر ہو جاتا ہے نا. ابھی شریر کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی, بے لگام, فساد کرنے والا. اب ایک طرح سے آپ کہہ دیں کہ ڈسٹربنس کریٹ کرنے والا. تو شر انڈائریکٹلی کریٹ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ میرا یہ جملہ اور یہ فلسفی سمجھ جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گی کہ بعض اسکالرز نے یہ کیوں کہا تھا کہ اللہ کو شر کا خالق نہیں کہتے ڈائریکٹ. بیکاز اللہ ڈائریکٹ نفس کا خالق ہے, اور انسان کا بے لگام نفس شر کو کریٹ کرتا ہے. That's a simple thing. اسلام is a very philosophical دین, جہاں بہت آسان ہے, جہاں بہت 2+2 کی طرح عبادات دیتا ہے, وہاں سرٹن کانسیپٹس میں بڑا فلسافیکل ہے. اور جس انسان کا مزاج تھوڑا سا ڈگ کر کے سوچنے والا ہوتا ہے, اس کو فلسافیکل باتیں بہت اچھی بھی لگتی ہیں اور گہرائی میں سمجھ بھی آتی ہیں. دیکھیں, اس دنیا میں شر مختلف ریزنز کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا ابلیس اپنی پیدائش سے شر تھا؟ آپ کہیں گی نہیں. کیوں؟ اپنی پیدائش کے بہت بعد تک بھی وہ تو ایک بہت عبادت گزار جن تھا, بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا. اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس کا شمار آسمانوں کے فرشتوں میں ہونے لگ گیا تھا. وہ فرشتے جو اللہ کے کلوز رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ان اینگلز کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو شر نہیں پیدا کیا, انسان اپنے نفس کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کیفیت اور اس چیز کو شر بنا دیتا ہے. تو شر کے وجود میں آنے کے اسباب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے,
آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر نیٹ فلکس پر بے لگام جو مرضی مووی، اوپرا، سیزن دیکھیں، یا آپ اپنے لیپ ٹاپ میں صرف اور صرف کنٹرولڈ نفس کے ساتھ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کام کریں. وہی لیپ ٹاپ پہلی سچویشن میں شر، وہی لیپ ٹاپ دوسری سچویشن میں خیر بن جائے. That's the point which I am trying to inculcate in your mind. شر مختلف ریزنز کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور یہ اس وقت سمجھ آتا ہے جب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی اسکیم کیا ہے. اللہ کی اسکیم کیا تھی؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا، اور یہ زمین پر میرا خلیفہ بن کے رہے گا. فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ تو فساد پھیلائے گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. یہ اللہ کی اسکیم تھی. اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اسے کچھ صلاحیتیں دیں اور ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا. اب انسان کا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے. نفس کو کنٹرول کرنا ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے. دیکھیں، اللہ نے ہمیں یہ جو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے. آپ کے پاس 1 گھنٹہ تھا تھرسڈے کو 3 سے لے کے 4 بجے تک. آپ چاہتی تو بیٹھ کر ڈرامہ دیکھتی. ڈراموں کی تو کوئی سنائے کمی نہیں ہے آج کل. ایک ختم ہوتا ہے تو ایک شروع ہو جاتا ہے، اور میں بھی ایک ٹائم میں بہت سارے آتے ہیں. آپ اس 1 گھنٹے میں بیٹھ کر، میں فتویٰ نہیں لگا رہی کوئی کسی کے اوپر، ٹھیک ہے، جسٹ ڈوئنگ اے لٹل کمپیریزن. آپ چاہتے ہیں تو آپ اس وقت بیٹھ کر ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں. ارادے اور اختیار کی آزادی کی بات. آپ نے اس خواہش کو ایک طرف کیا، بعد میں آپ دیکھتی ہیں یا نہ دیکھتی ہیں، اٹس بٹوین یو اینڈ یور رب. بٹ اس 1 گھنٹے میں آپ نے والنٹیرلی اس خواہش کو پیچھے کیا، اور آپ 3 سے 4 بجے تک سورۃ الزلزلہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی سننے کے لیے بیٹھ گئیں. دیٹس کالڈ ارادے کی آزادی. بس یوں سمجھ لیں، اسی ارادے کی آزادی یا تو ہمیں خیر میں انکلائنڈ کر رہی ہوتی ہے یا ہمیں شر میں انکلائنڈ کر رہی ہوتی ہے. جہاں اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم ڈیسیژن لے لیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان میں ڈالا ہے ہمیں، اور وہ سخت امتحان. ایک تو آزادی دے دی، جو مرضی کرو، ڈرامہ دیکھو، مووی دیکھو، سینما جاؤ، مت دیکھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھی صحبت اختیار کرو، اس ماحول سے خود کو دور رکھو جہاں تم فتنے میں آنے کے چانسز میں آ جاتے ہو. ایوری تھنگ از ان یور ہینڈس. یو ہیو اے فریڈم. مور اوور، اللہ نے اس آزادی کے ساتھ ہمیں جذبات اور خواہشات بھی دے دی. اور جذبات اور خواہشات کوئی ایک آدھا نہیں ہے کہ میں کہوں میرے اندر بڑا جذبہ ہے کہ میں اچھی لگوں. ناٹ جسٹ دس، ہمارے اندر جذبات کا سمندر ہے. اچھا بھی لگنا ہے، خوش بھی ہونا ہے، دنیا کی ہر لگژری بھی چاہیے، دنیا گھومنی بھی ہے، ہر خواہش پوری کرنی ہے، سب سے آگے نکلنا ہے، سب سے الگ بہترین گھر میں رہنا ہے، سب سے الگ بہترین کنوینس استعمال کرنی ہے، سب سے الگ لائف سٹائل رکھنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ خواہشات، جذبات کا سمندر. جہاں ول پاور کی آزادی دی، وہاں جذبات اور خواہشات بھی دے دیا. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھ لے کون تم میں سے اس سب کے باوجود بہترین عمل کرتے ہیں. یہ دنیا میں ہمارا آنا جانا، موت، زندگی کا سلسلہ کیوں ہے؟ اللہ ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے. کون برے اعمال کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اپنے نفس کو نیکی پر تھام کر رکھتا ہے، کون اپنے نفس کو شر کے حوالے کر دیتا ہے. سمپل.
یہ اللہ کی اسکیم ہے انسان کے بارے میں، اور یہ اللہ آزماتا ہے انسان کے نفس کے ذریعے. اللہ نے انسان کو نفس دیا، یعنی نفس اس کی مخلوق ہے، نفس میں خیر اور شر کی آزمائش ڈال دی، اس نفس کو آزادی دے دی، اس نفس میں خواہشات رکھ دیں. اب انسان کے پاس چوائس ہوتی ہے. ہم سب یہاں بیٹھی ہوئی جتنی خواتین اس وقت الحمدللہ، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اس وقت باہر والوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم سب جانتے ہیں کتنی چیزیں ہیں کہ ہمیں معلوم ہے حق ہے، مگر ہم نہیں اڈاپٹ کر پاتے. کیوں؟ نفس کی کمزوری. ویک نفس آزمائش بن جاتا ہے. اور کتنی مرتبہ زندگی میں بھٹکتے بھٹکتے آپ 1000 پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے حق کو پک کر لیتی ہیں. کیوں؟ کہیں سے آپ کے نفس کے اندر کوئی خیر کا ایلیمنٹ کلک کرتا ہے اور اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں حق کیا ہے پر پوری ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شیطان الجھا دیتا ہے. اور میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، جیسے جیسے دنیا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے گی، شریعت کے احکامات پر عمل، ایمانیات الجھتے جائیں گے. دس از ون آف دا فتنہ آف اپ کمنگ ٹائمس. جتنی ٹیکنالوجی بڑھے گی ایمانیات الجھتی جائے گی. آپ کو ہر طرف دین کی باتوں میں بحثیں نہیں نظر آ رہی. ایک بحث شروع ہوتی ہے اور ایک گراف کی طرح وہ معاشرے کے اندر بوائل کرنا شروع کر دیتی ہے، فرام لوور اسٹریٹا ٹو اپر اسٹریٹا. اب سب بول رہے ہیں اس کے اوپر، سب اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، اور جو بیچارہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہا اس کو دھکے مار مار کے آپ بھی بتائیں نا آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. کیوں بتائیں آپ کو ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جو بتایا جا رہا ہے وہ تو سن لیں، جو سمجھایا جا رہا ہے اس پر تو عمل کر لیں. معاشرے کے بہاؤ کے ساتھ بہہ نہیں جاتے. These religious discussions are also coming under the same flow. جو کرنے کے کام ہے وہ چھوڑ دیے. گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہے، اس کو جا کر ایک کپ چائے کا نہیں دیا جاتا. گھر میں ساس ہے، اس سے بیٹھ کر 2 منٹ میٹھی بات نہیں ہوتی. میں تو نہیں بات کر رہی کہ آپ اس کے پاؤں دبائیں، آپ اس کے پاؤں کا مساج کریں، آپ اس کا ہیئر مساج کریں. میں تو نہیں یہ کہہ رہی. 2 منٹ میٹھی بات. کیسی ہیں آپ؟ امی کہتی ہیں، آنٹی کہتی ہیں، پھپھو کہتی ہیں، چاچی کہتی ہیں اپنی ساس کو، جو بھی کہتی ہیں. 2 منٹ گھڑی دیکھ کے، کیسی امی؟ آج کا دن کیسے گزرا آپ کا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ دوا کھائی تھی؟ دیٹس اٹ. یہ نہیں ہوگا ہم سے 1.5 منٹ میں. 1.5 منٹ بھی نہیں لگا مجھے تو، ابھی 50 سیکنڈز لگے صرف 4 جملے بولتے ہوئے. یہ نہیں ہوتا ہم سے. Oh, but I am really eager to know what kind of discussions are going on social media and on electronic media. آپ کو پتہ ہے بہت ریلیجیس ڈسکشن ہو رہی ہے الحمدللہ, and I am listening to everyone about it. ہم خیر اور شر میں الجھ جائیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ہم اپنے ہی زندگی میں چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو پہاڑ کے برابر بنا لیں گے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، انسان پہاڑوں سے الجھ کر نہیں گرتا، پتھروں سے الجھ کر گرتا ہے. یہ صغیرہ گناہ ہمیں الجھاتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہمیں انسگنیفیکنٹ لگتے ہیں، اور انہی میں الجھ کر ہم اپنی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو راکھ بنا کر اڑا دیتے ہیں. آپ سوچیں، حق سامنے ہو، نیکی سامنے ہو، اور ہم اس کو اگنور کر دیں، اور فکر ہمیں کیا ہو اس بات کی جو صرف اور صرف یوز لیس ڈسکشنز، یوز لیس ویسٹ آف ٹائم، یوز لیس یوٹیلائزیشن آف ٹائم. یہ ہے ہم انسان. اپنی زندگی میں خیر اور شر کا گراف سمجھیں. اللہ نے اس کائنات میں اگر ہمیں اس ٹائم پر پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اسی ٹائم پر
اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ نے انسان کے لیے پاسبل بنا دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی فطرت کا انکار کر دے اور معاف کرنے کو ناگوار سمجھے، نرمی اختیار کرنے کو اپنی کمزوری سمجھے، محبت اور ہمدردی اڈاپٹ کرنے کو آج کے زمانے میں آبسلیٹ سمجھے. اللہ نے اختیار دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں میجورٹی انسان کس چیز کے سائٹ پر زیادہ ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے زیادہ معاف کروں گی ہر وقت لوگ مجھے ڈور میٹ بنا لیں گے. یہ جو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے نا، یہ اللہ نے امتحان کے طور پر دی ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا یہاں پہ. یہ جو اللہ نے خواہشات بھر دی ہیں یہاں زندگی میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی. آج میری یہ بات لکھ لیں، کوئی انسان آج تک اس دنیا میں ایسا نہیں آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا، جس نے اپنی ساری خواہشات پوری کی. لکھ لیں میری یہ بات. دیکھیں اللہ نے دو چیزوں کا امتحان بنایا ہے نا، آپ کی آزادی ارادے کی اور خواہشات. یہ دونوں بڑی آزمائش ہیں. یہ دونوں ساتھ ساتھ انسان کو نقصان میں ہی رکھتے ہیں. اس دنیا میں کوئی انسان کبھی بھی اپنی ساری خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکا. جب آپ اپنی فطرت پر قائم رہتے ہیں آپ خواہشات کو تھامتے ہیں. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں، جب آپ فطرت پر قائم نہیں رہتے تو؟ اگر آپ فطرت پر قائم نہیں رہتے آپ خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتے. اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ ایکویشن. اور جب آپ اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑتے ہیں، اٹس اے ویری ڈیپ تھنگ. آپ کو اسلام کی فلسفی سمجھ آ جائے گی. جب آپ اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑتے ہیں آپ اپنی فطرت اور اپنی عقل کو اپنے ہاتھوں سے کچل دیتے ہیں. میرا یہ بات کا اینگل اگر آپ یاد رکھیں گے آپ زندگی میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں گے. آپ کو خواہشات کو ہولڈ کرنا آ جائے گا. You will not be in a need that someone has to come and tell me کون سی خواہش پوری کروں اور کون سی چھوڑوں. That's the very very deep philosophy of Islam. دو چیزیں جو میں نے آج آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہیں اس خیر اور شر کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے آزمانے کے لیے نفس دیا. نفس میں خیر اور شر ودیت کر دی. کیسے؟ in the form of two things. ارادے کی آزادی 1، بے تحاشا خواہشات 2. جو انسان اپنی اختیار آزادی کا جو ہے ارادے کا جو اختیار ہے اس کو فطرت کے انڈر لے آتا ہے. فطرت کس کے انڈر ہوتی ہے؟ رب العزت کے انڈر، رب کے کلام کے انڈر. جو اپنی فطرت کے انڈر اس اختیار کی آزادی کو لے آتا ہے اس کی خواہشات کنٹرول میں رہتی. جو اس فریڈم کو، اختیار کی آزادی کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی فطرت کو، اپنی عقل کو کچل دیتا ہے. اور خواہشات تب بھی پوری نہیں ہوتی. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. انسان نے اس دنیا میں اپنی اس اختیار کی آزادی کو بڑا استعمال کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے. آج بھی کر رہا ہے. اور جب اس نے فطرت کے خلاف اس کو استعمال کیا ہے تب اس نے ٹھوکر کھائی. جب آپ اپنی اختیار کی آزادی شریعت کے دائرے میں استعمال کرتے ہیں خیر پروڈیوس ہوتا ہے. خیر کے خالق بن جاتے ہیں آپ. خیر بنانے والے بن جاتے ہیں. خیر پہنچانے والے بن جاتے ہیں. خیر اڈاپٹ کرنے والے بن جاتے ہیں. آپ کے پاس چوائس ہے. آپ کے پاس دن ہے. آپ آج دن میں لان تان کرتی رہیں یا آپ آج دن میں شکر گزاری اڈاپٹ کریں. اٹس ان یور ہینڈ. جب اختیار کی آزادی کو آپ شریعت کے دائرے میں لے آتے ہیں
فطرت کے مطابق اس کو ڈھال لیتے ہیں. آپ خیر اپنانے والے، خیر پھیلانے والے بن جاتے ہیں. جب اختیار کی آزادی کو آپ خواہشات کے مطابق چلاتے ہیں، آپ شر وجود میں لانے والے بن جاتے ہیں. اور زندگی میں جب آپ خیر اور شر ان دونوں کے کمبینیشنز پر چل رہے ہوتے ہیں، اٹس جسٹ لائک کہ آپ جلتے ہوئے انگاروں پر چل رہے ہیں، اور کسی بھی ٹائم پر آپ کے پاؤں اتنے جل جائیں گے کہ آپ کے لیے خیر کے راستوں پر آگے پروسیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. انسان کی دنیا میں شر صرف اس کے ارادے اور اختیار کے غلط استعمال سے پیدا ہوتا ہے. That's the essence of today's lecture. مجھے امید ہے آپ اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی طرف بڑھیں گے. اللہ نے آپ کو خواہشات دی ہیں. خواہشات پر اسلام پابندی نہیں لگاتا، صرف خواہشات کو شریعت کے فریم کے اندر رکھنا سکھاتا ہے. دیکھیں سکون کس کو کہتے ہیں؟ کیا سکون بہت ساری چیزیں لینے میں ہے؟ کیا پتہ کسی انسان کے پاس بہت ساری چیزیں نہ ہوں، بہت ساری دولت نہ ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھیے ان کے پاس بہت کچھ ہے. ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی انسان کے پاس بہت کچھ نہیں ہے، بیکاز بہت کچھ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. جو انسان آپ کو خوش نظر آتے ہیں، حقیقتاً خوش کی بات کر رہی ہوں، فیک خوشی کی بات نہیں کر رہی پلیز. اس لیے کہ اس وقت موسٹ آف دا ٹائم آپ جب لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں نا، لوگ فیک خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اصل خوشی آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ کرتی ہے، آپ کی پرسنالٹی پر ریفلیکٹ کرتی ہے، آپ کی گفتگو میں ریفلیکٹ کرتی ہے، آپ کے کردار میں ریفلیکٹ کرتی ہے، آپ کی نرمی سے ریفلیکٹ کرتی ہے. جو لوگ اصل میں خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے they have everything in abundance. ایسا نہیں ہوتا. اصل میں ان کے پاس برکت ہوتی ہے، جب بھی سکون ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی فرما برداری کا امپیکٹ ہوتا ہے. کم پر راضی رہنے والا اینگل ہوتا ہے. اور جب ہم میں سے ہر انسان اس کیپیسٹی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر لے گا، کوئی مشکل ہمیں تھکا نہیں سکتی، کوئی آزمائش ہمیں ہرا نہیں سکتی، اور کوئی زندگی کا تلخ تجربہ ہمیں ایمان اور صراط مستقیم سے دور لے جا نہیں سکتا. اللہ سے دعا مانگیں. اللہ جو بدیع السماوات والارض ہے، اللہ جو خالق کائنات ہے، اللہ جس کے ہاتھ میں ہر خزانہ ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. وہ چاہے تو لمحے بھر میں کن فیکون سے ہماری مشکلات دور کر دے، ہمیں آزمائشوں میں سے باہر نکال دے، ہمارے لیے اس دین پر چلنا آسان بنا دے. جسٹ وتھ ون فریکشن آف سیکنڈ کن فیکون. اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے. اللہ ہمیں خیر پر چلنے والا بنائے. اللہ ہمیں اپنے اختیار کی آزادی کو شریعت کے دائرے میں استعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی خواہشات کو شریعت کے دائرے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں شر سے بچا لے. اللہ ہماری اولادوں کو شر سے بچا لے. اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو شر سے بچا لے. اللہ اوروں کے شر سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہم مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. کبھی کبھی ہم شر جنریٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے آس پاس لوگ شر جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ضرور اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے شر پھیلانے والے لوگوں سے محفوظ رکھے. پھر اللہ کی حکمت، اللہ آپ کو کیسے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں نیک اور صالحین کے درمیان میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرما. اللہ سب کے والدین پر رحم فرما. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے
اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تمام مرحومین کو بخش دے، اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے، اللہ جن کے اپنے چلے گئے ہیں اور ان کے دلوں کو سکون نہیں آ رہا، اللہ آپ ان کے دلوں کو بہترین ایک کامل سکون اطمینان دینے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنے آس پاس ایسے ساتھی عطا فرما دے جن کے ہونے سے ہمیں محسوس ہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے گا اور ہمیں فتنوں کی زندگی میں ایمان کی زندگی کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اللہ ہمارے لیے اسلام کو تھامنا اور شریعت کو اپنانا آسان بنا دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی آزمائشیں دور فرما، اور جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں اللہ ان سب کو اپنے لشکروں سے بہترین مدد فراہم فرما۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں اور سہولت اور خیر کا آپ بہترین سورس بن جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔